ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ہمارے نبی کا جن سے نکاح ہوا ان کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ ہمارے نبی کی بیویوں میں قریشی عورتیں صرف دو ہیں، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت ام حبیبہ۔ یہ دو عورتیں قریشی ہیں، باقی قریشی نہیں ہیں۔ ان کا نسب ہمارے نبی سے ملتا ہے لیکن بہت دور جا کے ملتا ہے۔ ان دونوں کا جو نسب ملتا ہے ہمارے نبی سے قصی پر جا کے ملتا ہے، اور یہاں سے قریش شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی سب سے پہلی اہلیہ محترمہ ان کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ جب ہمارے نبی کا ان سے نکاح ہوا تو ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، اور نکاح کا معاملہ یوں ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھیں۔ ان کا گھر، ان کا خاندان بہت مالدار تھا، تجارت ان کا پیشہ تھا۔ ان کے جو پہلے خاوند تھے ابو حالہ، ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب خاوندوں کا انتقال ہو گیا تو اب یہ سارا بوجھ ان کی ذات پہ آ کے پڑا، چنانچہ انہوں نے براہ راست خود اپنی جو تجارت تھی اس کو ڈیل کیا اور اس کو سنبھالا، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں، کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں، کبھی کسی کو مال دے کر بھیجتیں۔ تجارت کے لیے مال ان کو دیتیں، وہ محنت کرتے، پھر نفع آپس میں تقسیم ہوتا۔ اس کو شریعت میں مضاربت کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف لوگوں کو مال دے کے بھیجتی تھیں۔ ہمارے نبی کی پرورش اس وقت حضرت ابو طالب کے پاس چل رہی تھی، لیکن ابو طالب بہت غریب تھے، بہت نادار تھے، بہت غریب تھے، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی کو بچپن میں بکریاں چرانی پڑیں، اس لیے کہ وہ ان کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اور ان کے 3 بیٹے تھے، علی، عقیل اور جعفر۔ تو چونکہ ان کی آمدن نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان، 3 بیٹے ہیں چچا کے، ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک چچا کے پاس رہے تاکہ چچا کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ یہ رائے حضرت ابو طالب کے سامنے رکھی گئی۔ ابو طالب نے کہا عقیل میرے پاس چھوڑ دو، باقی جس کو چاہو لے لو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا، اور حضرت جعفر کو پھر حضرت عباس نے پالا اور ان کا خرچہ اٹھایا اور ان کو لیا۔ تو حضرت علی بچپن ہی سے ہمارے نبی کے گویا بیٹے بن کر رہے۔ چچا زاد بھائی تھے لیکن عمر میں چونکہ کافی چھوٹے تھے، 30 سال کا فرق تھا ہمارے نبی کی عمر میں اور حضرت علی کی عمر میں، 30 سال کا، تو بیٹوں جیسے ہوئے۔ تو اب جب خرچہ نہیں چل پا رہا تھا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے کہا کہ یہ جو خدیجہ ہے اس کو اللہ نے کافی مال دیا ہے اور یہ مختلف لوگوں کو بھیجتی ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی مال لے کے تجارت کر لیں، اس کا مال لے کے تجارت کر لیں مضاربت پہ، یعنی آپ بھی ان کی مزدوری کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کو بات سمجھ میں تو آئی، لیکن آپ شرمیلے بہت تھے، حیادار بہت تھے۔ اللہ کی شان یہ بات حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی۔ حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مال تو اوروں کو بھی دیتی ہوں، لیکن مجھے آپ کی بڑی تعریف میں نے سنی ہے
آپ کو لوگ صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں تو میں جتنا اوروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تیار ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے یہ سفر کر کے آئیں تجارت کا شام کی طرف۔ اور میسرہ سے کہا اچھی طرح دیکھتے رہنا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ میسرہ بڑی گہری نظر کے ساتھ سارا سفر آپ کو دیکھتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ دھوپ تھی، راستے میں چل رہے تھے تو اچانک ایک بادل آیا جو صرف حضور پہ سایہ کیے کیے چل رہا تھا۔ آپ ادھر جاتے تو بادل بھی ادھر ہو جاتا، آپ ادھر چلے جاتے تو بادل بھی ادھر چلا جاتا۔ یہ منظر جو اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اور ایک جگہ آپ بازار میں کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ کچھ چیز بیچ رہے تھے، تو اس نے کہا واقعی؟ آپ نے کہا ہاں۔ کا قسم کھاؤ لات اور عزا کی؟ آپ نے فرمایا واللہ ما حلفت بہما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی۔ تو وہ شخص اس نے کہا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو شخص ہے نا یہ اپنے وقت پر نبی ہونے والا ہے، میں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں اس میں پوری ہیں۔ اور بھی اس قسم کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ کو پوری کارگزاری سنائی۔ یہ تو عجیب آدمی ہے، ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کارگزاریاں سن کے بڑی متاثر ہوئیں، اور وہ خود بھی مکہ معظمہ میں پاک باز مشہور تھیں۔ حالانکہ ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں تھا، لیکن ان کا لقب تھا طاہرہ۔ حضرت خدیجہ کو زمان جاہلیت میں بھی مکے والے طاہرہ کہا کرتے تھے، طاہرہ پاکیزہ، اور مکے کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہش مند تھے، اس لیے کہ طاہرہ بھی تھیں اور پیسے والی بھی تھیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کی طرف سے کسی کو رسپانس نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے چچا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا کو بتایا، حضرت ابو طالب راضی ہو گئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا۔ نکاح حضرت خواجہ ابو طالب نے خود پڑھایا، ہمارے نبی کا نکاح ابو طالب نے خود پڑھایا، اور اس کو خطبہ عجیب دیا۔ اس خطبے میں پہلے اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا اگر قریش کے جوان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میرا بھتیجا ان سب سے بھاری ہے۔ اگرچہ یہ مال میں کمزور ہے، غریب بہت ہے، اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا کردار اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر قریش کے تمام جوان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میرا بھتیجا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا۔ تقریباً 500 درہم، یعنی آج کل کے حساب سے 131 تولہ 3 ماشا چاندی کے عوض میں آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام پر غار خلوت کا غلبہ ہوا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئے تھے، نبوت کے اعلان سے 6 مہینے پہلے حبب الیہ الخلا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت ڈال دی۔ بس مجھے تنہا رہنا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے دنیا کے ماحول میں نہیں رہنا، بس مجھے اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہے۔ چنانچہ آپ غار حرا چلے جاتے تھے۔ جبل نور ایک پہاڑ ہے مکے میں، وہاں پہ ایک غار حرا ہے، وہاں پہ آپ چڑھ جاتے، بہت اونچا ہے، کو 2500 فٹ میرا خیال ہے اس کی بلندی ہے۔ 2006 میں ہم چڑھے تھے اس پہ، اس وقت اس پہ سیڑھیاں ویڑیاں نہیں تھیں، ویسے ہی چڑھے تھے، تو بڑی مشکل سے چڑھے تھے۔ 1 گھنٹہ لگا تھا ہمیں چڑھنے میں، 1 سوا گھنٹہ لگا تھا چڑھنے میں، اترنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو اب تو سیڑھیاں بنا دی ہیں وہاں پہ۔ تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، جب ہم پہلی دفعہ گئے اور ہم اس پہاڑی پہ چوٹی پہ چڑھے
تو وہاں پورا مکہ نظر آتا ہے، اس چوٹی پہ چڑھنے کے بعد پورا مکہ نظر آتا ہے، اور اتنی خوفناک چوٹی ہے کہ مجھے تو چکر آنے لگ گیا، میں گر نہ جاؤں، ایسی کیفیت۔ تو مجھے خیال آیا میری ماں خدیجہ میرے آقا کے لیے روٹی لے کر، ستو لے کر، پانی لے کر، تنے تنہا عورت ذات، عمر 40 سے اوپر ہے، کیسے چڑھی ہوں گی، کیسے آتی ہوں گی؟ عورت ذات، اور پیسے والی عورت تو پھر نفیس بھی ہوتی ہے نا، پیسے والے لوگ نفیس بھی ہوتے ہیں۔ اب اتنی پیسے والی، مکے کی سب سے مالدار عورت، اور عمر 40 سے بھی اوپر، عمر کتنی تھی؟ 55 سال عمر تھی اس وقت، 55 سال عمر، اور اتنی چوٹی پہ جہاں جوان بھی چڑھنا اس کا مشکل ہے۔ تو سمجھ میں آئی کہ حضرت خدیجہ واقعی حضور کی عاشقہ تھیں۔ یہ محبت ہی کروائے گی نا، یہ ایسے کیسے کون کرے، کوئی کرے گا؟ بھائی تو کہاں جا کے بیٹھ گیا، آ کے گھر میں ذکر کرنا ہے تو خواہ مخواہ جا کے وہاں بیٹھ گیا، کون تمہیں وہاں کے آ کے روٹی دے؟ ایسے نہیں، کبھی بھی یوں نہیں کہا، بلکہ خود ہی روٹی، ستو، پانی، جو کچھ ہوتا گٹھڑی بنا کے، خود 55 سال کی عمر میں اتنی لمبی اونچائی چڑھ کر، سیڑھیاں ویڑیاں بھی نہیں تھیں، پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی، اور وہ سرحد کے پہاڑ نہیں تھے جس پہ گھاس تھی، درخت تھے، چلو جی چڑھنا آسان ہے، وہ تو چٹیل پتھر ہیں، پاؤں پھسلے تو آدمی کی تکہ بوٹی ہو جائے۔ تو وہاں چوٹی پہ چڑھ کے حضرت خدیجہ کی ہمارے نبی سے محبت کا بڑا احساس ہوا۔ چنانچہ اماں خدیجہ آپ کے پاس وہاں کھانا پہنچاتی تھی، 1 ہفتے کا کھانا دے آتی، حضور کھاتے رہتے، پھر آ کے دے جاتی، پھر آ کے دے جاتی، پھر آ کے 6 مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک عظیم الشان شکل ظاہر ہوئی، زمین آسمان کے بیچ کو انہوں نے بھرا ہوا تھا، کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے یا محمد۔ آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پتہ نہیں کون ہے، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر آواز آئی، چنانچہ اچانک حضرت جبریل سامنے ظاہر ہوئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ کوئی ریشمی رومال تھا، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، کہا پڑھیے، کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہا اقرا، پڑھیے، کہا نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے گلے سے لگا کے اچھی طرح بھینچا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میری جان نکل رہی تھی، اتنا زور سے بھینچا۔ پھر فرمایا پھر پڑھ، میں نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے پھر بھینچا، 3 دفعہ ایسے ہوا، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی سورہ الگ کی شروع کی 4 آیتیں اللہ کے نبی کو سنائیں، اور کہا اب اللہ کے رسول ہیں، سارے عالم کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، قیامت تک کے انسان آپ کی امت ہیں، آپ بنو آدم کے سردار ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو ہمارے نبی پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جو بھینچا تھا نا، بھینچا تھا، تو اس سے نسبت اتحادی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ ایک نئی چیز تھی، تو ہمارے نبی پہ کپ کپی تھی، اور عجیب کیفیت میں بوجھ تھا۔ آپ سیدھے وہاں سے اتر کے گھر میں آئے، اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور کمبل اوڑھ کے آپ لیٹ گئے، اور آپ فرما رہے تھے خدیجہ مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کہا ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح، کہا یوں ہوا ہے، پتہ نہیں کون آئے تھے، یوں بھینچا اور یوں بتایا اور یوں کہا اور یوں پڑھوایا اور یوں مجھے کہہ کے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ پچھلی کتابوں کے عالم ہیں، تورات کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، بوڑھے ہیں ابھی، چلو میں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں آپ کو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس گئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اماں خدیجہ جو ہمارے نبی کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، وہ اس لیے نہیں لے کر گئی تھیں کہ حضور کو مطمئن کریں، اس لیے کہ نبی کا اپنی نبوت میں شک کرنا ناجائز ہے۔ حضرت خدیجہ
جو ہمارے نبی کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو یہ بھی ایک دعوتی گشت تھا۔ رہبر حضرت خدیجہ تھیں، متکلم سرکار دو عالم تھے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے بھتیجے، بتاؤ کیا کارگزاری آئی ہے؟ انہوں نے ساری کارگزاری سنائی تو وہ کہنے لگے ارے یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا، تجھے مبارک ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے، پھر وہ کہنے لگے ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو اتنے مجھ سے پیار کرتے ہیں، صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کو نکال دیں گے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ آپ سے پہلوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جس کسی نے توحید کی دعوت دی، جس کسی نے اللہ کی دعوت دی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے یوں ہی کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اے کاش، یا لیتنی کنت جزعا، اے کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ لیکن ہمارے نبی کی کپ کپی جاری رہی۔ جب آپ بہت زیادہ گھبراتے تھے اس کپ کپی کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں اور آپ کو ایسے حوصلہ افزا الفاظ کہتی تھیں کہ حضور کا دل بڑا ہو جاتا تھا، اور وہ کہتی تھیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی تو اللہ حفاظت کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اتنی صفاتیں اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو یہ سعادت بخشی کہ ہمارے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرد کون ہے؟ بولیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من سن سنتن حسنتن، جو کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا اس کے بعد اس طریقے پہ عمل کرنے والے سب کا اجر اس اکیلے کو ملے گا۔ تو ہمارے نبی پہ قیامت تک جتنے کھرب ہا کھرب لوگ ایمان لائیں گے ان سب کا اجر ہماری امی خدیجہ کو ملے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت علی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں بھی کھاتے ہماری امی کے اندر ہیں، اس لیے کہ یہ بعد میں آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو سعادتیں بخشیں اور بہت سارے ان کو امتیازات دیے جو کسی اور اہلیہ محترمہ کو نہیں ملے۔ ایک تو سب سے پہلی آپ کی بیوی ہیں، دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، پہلی مومنہ، اہل ایمان میں سب سے پہلی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ حضرت خدیجہ کی سمجھداری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اب اللہ نے سلام بھیجا ہے تو اللہ کو وعلیکم السلام تو نہیں کہیں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے تم پہ سلامتی ہو، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے اللہ آپ پہ بھی سلامتی ہو، تو اللہ کو کون سا خطرہ ہے کہ اللہ کو آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ جو ہی حضرت جبریل نے پیغام دیا کہ خدیجہ کو کہیے کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہے ہیں، تو فی البدی حضرت خدیجہ نے کہا اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام۔ اب اللہ کو میں کیا جواب دوں، اللہ تو خود سلام ہے، اور سلامتی سب کو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہاں البتہ جبریل کو میرا سلام ہو کہ وہ لائے ہیں، وہ واسطہ بنے ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، اب علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک عالی شان محل کی بشارت دیجئے، اور یہ بھی بشارت دیجئے کہ یہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ آپ تو اب جا رہی ہیں، جب آپ جائیں نا جنت میں تو اپنی سوکن کو سلام کہنا، اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ارے نکاح تو پہلا مجھی سے ہوا ہے اور کسی اور سے تو نکاح ہوا ہی نہیں، تو سوکن میری کون بن گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ دونوں تیری سوکنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سے بھی اللہ نے میرا جنت میں نکاح پڑھ کر دیا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم سے بھی اللہ نے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ دونوں تیری سوکنے ہیں، ان کو سلام کہنا۔ اور حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کی شان، 1 سال میں ہمارے نبی کو 2 صدمے کٹھے آئے 3 دن کے فاصلے سے۔ ہمارے نبی کے سب سے زیادہ مددگار تھے حضرت خواجہ ابو طالب، حضرت علی کے والد صاحب، ان کا بھی اسی 10ویں سال انتقال ہوا۔ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ آپ کو جو سہارا تھا نا وہ ان کا تھا، چونکہ ابو طالب سردار تھے اور یہ بھی سردار تھیں، بڑی پیسے والی، سارا مکہ ان سے متاثر تھا، تو ان کی چلتی تھی۔ اب یہ دونوں جو ہمدرد تھے وہ دونوں چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، بھئی یہ تو غم کا سال ہے، کٹھے 2 صدمے ملے ہیں مجھے۔ چنانچہ جب یہ 2 صدمے کٹھے آپ کو ملے اور مکے والوں کو پھر کھلی چھٹی ملی ہمارے نبی کو ستانے کی، تو ہمارے نبی نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف والے میرا ساتھ دیں، مگر طائف والوں نے مکے والوں سے بھی زیادہ آپ کو ستایا۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے اور صدمے سے آپ کا دل پھٹا جا رہا تھا، ادھر بھی اکیلے رہ گئے اور ادھر گئے تو انہوں نے تو لہو لہاں کر کے بے ہوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے آپ کو معراج پہ بلایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، سب کو آپ کا مقتدی بنایا، اور پھر عرش پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کرایا، اور 5 نمازیں بھی دے دی کہ آئندہ بھی ملاقات کرنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا، ملاقات شروع ہو جائے گی۔ حضرت خدیجہ وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ 5 نمازیں تو نہیں تھیں اس وقت، وہ تو انتقال کے بعد ملی ہیں، لیکن ہمارے نبی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کو سکھائی تھی نماز اور وضو، تو اس ترتیب پہ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، حضرت خدیجہ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ہماری ماں خدیجہ ہیں، اور ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی نسل ہی ان سے چلی۔ حضرت خدیجہ کی 3-4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کے بھی اولاد ہوئی، بچپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت رقیہ کے بھی اولاد ہوئی مگر بچپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی ابو العاص سے، چچا زاد بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، ان سے شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے نبی جب بدر کے لیے گئے تھے تو حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، جب بقی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کی قبر پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یا عثمان لا تبکی یا عثمان، عثمان رو نہیں، فإن اللہ فہذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوجک اختہا، یہ میرے پاس جبریل آئے ہوئے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی آپ سے نکاح کر دوں، اور پھر فرمایا واللہ لو کانت عندی مئۃ تموت واحدۃ بعد واحدۃ لزوجتکها اخرى، عثمان اللہ کی قسم اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتیں اور ایک فوت ہوتی تو میں دوسری دیتا، وہ بھی فوت ہوتی تو تیسری دیتا، 100 کی 100 میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ہمارے نبی کو ان کا داماد ہونا اتنا پسند تھا، وہ بڑے حیادار آدمی تھے، شرمیلے، پاک باز، سچے، سیدھے اور سادھے، ہوشیار چالاک نہیں۔ سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ سے ہوئی۔